تو تبلیغ بھی جو ہونی چاہیے وہ طریقے سے ہونی چاہیے، کسی کی وجہ لٹ لے کے نہ پڑ جائے، آہستہ آہستہ اس کو دین کے راستے پہ لے کر آئیں، تحمل رکھیں۔ انبیاء بہت تحمل سے تبلیغ کرتے تھے، طریقے سے بات کرتے تھے۔ اور کیجیے گا تو مولا اس کی طرف گئے، اچھا وہ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ پروردگار مجھے جنت میں محل عطا کر، 4 حوریں عطا کر۔ امام نے جانتے اس سے کیا کہا؟ امام نے کہا چلا ہے حق کے مہر تو اتنا کم بھیج رہا ہے، اور چلا ہے 4 حوروں سے شادیاں کرنے کے لیے، کیوں کر رہا ہے ایسا؟ نماز پڑھو، نماز کی صحیح طرح سے پڑھو، پھر تو بات واضح ہو گئی۔ تو ہر مومن کامیابی الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، وہ کہ جو لغو و لعب سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ جتنا اہم واجب کو انجام دینا ہے، شاید اس سے زیادہ اہم حرام سے بچنا ہے۔ آیت اللہ بہجت ہی کا شاید فرمان ہے یہ، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کسی سے ان سے پوچھا کہ جناب میرے کو نصیحت کیجیے کیا کرنا چاہیے، کہ یہ پوچھو کیا نہیں کرنا چاہیے، جو نہیں کرنا چاہیے اس پہ توجہ دینی چاہیے، حرام نگاہ نہیں ہونی چاہیے، حرام لقمہ نہیں ہونا چاہیے، دل میں غیبت، حسد، تکبر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جب نہیں ہوگا تب واجبات جو آپ انجام دے رہے ہیں اس کا اثر ہوگا، ورنہ اثر نہیں ہوگا۔ ورنہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے اثر نہیں ہوتا کیونکہ ہم یا تو کبھی حرام نگاہ ہے یا کبھی حرام لقمہ ہے یا کوئی ایسی حرام۔ اس لیے کوشش یہ کریں، اچھا میں بس بات کو بہت زیادہ مجھے طولانی نہیں کرنا، بات کو میں مختصر کر رہا ہوں۔ یہ 3 جگہ ہو گئی جہاں کامیابی کا ذکر کس کے ساتھ ہے؟ یقین کے ساتھ ہے۔ سورہ شمس میں اللہ نے 11 قسمیں کہیں۔ قرآن میں کچھ سورے ایسے ہیں کہ جو ایک قسم سے شروع ہوتے ہیں، سورہ عصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ کچھ سورے ایسے ہیں جو 2 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، صحیح؟ والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی لم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی واما السائل فلا تنہر واما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ یہ پورا سورہ الضحی یہ 2 قسموں سے شروع ہوتا ہے۔ دن کی روشنی کی قسم، رات کی قسم جب وہ اس کی تاریکی چھا جائے۔ اس میں بھی آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت ابو طالب کا ذکر کیا ہے۔ جب ہمارے محترم بزرگ یہاں پڑھ رہے تھے تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا حضرت ابو طالب کے بارے میں جب وہ پڑھ رہے تھے کہ علم یجد کا یتیما فآوی، غور کیجیے گا، جیسے یہ کہا آپ تنگدست سے میں نے آپ کو غنی بنایا، کہا آپ یتیم تھے میں نے آپ کو پالا۔ سبحان اللہ، پالا کس نے تھا؟ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، مصطفیٰ سب سے بڑے نا خدا کے بعد، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پالا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے پورے قرآن میں بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کے کام کو اپنا کام کہا؟ یہ تو انبیاء کی شان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ جو کچھ کرتے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف نسبت دیتا گیا ہے یا نہیں ایسا؟ حضور کو بچپن میں دیکھا فرمایا علم یجد کا یتیما فآوی، حضور کو تنگدست دیکھا فرمایا ووجدک ضالا فہدی، حضور نے چادر اوڑھ لی فرمایا یا ایھا المزمل، حضور نے کمبل اوڑھ لیا فرمایا یا ایھا المدثر، حضور کے چہرے روشن کو دیکھا فرمایا والشمس وضحاها، حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا فرمایا واللیل اذا یغشاها، حضور کی زبان مطہر کو دیکھا فرمایا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو وحی الہی کہتی ہے۔ حضور کے دست مبارک کو دیکھا فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کو ید اللہ کہتے ہیں۔ جو تعجب سے سن رہے ہیں میں مولا علی کے فضائل نہیں، میں مولا نبی کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ حضور کے سینے مطہر کو دیکھا فرمایا الم نشرح لک صدرک، اور حضور کے پشت مبارک کو دیکھا فرمایا ووضعنا عنک وزرک۔ یا اللہ۔ حضور کے بیت کو دیکھا فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ تو انبیاء کی صفت ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کو اپنا کام کہتا ہے۔ حضرت ابو طالب نبی نہیں ہے لیکن ولی اللہ ہے، وسیع ہے، تو ان کے کام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کہا۔
یہ وہ مقام ہے کہ جہاں دو قسمیں کہیں اللہ نے اس سورہ میں. میں آیات کو کچھ پیش کر کے ابھی تک تقریباً شاید میں 15-20 آیتیں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے, 10-15 اور پڑھنی ہے بس, پھر انشاءاللہ اجتماع سے دعا. دو قسموں کا سورہ کون سا ہے؟ سورہ زحا. ایک اور سورہ ہے جو دو قسموں سے شروع ہوتا ہے, سورہ قیامہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. یہ ضمیر ہے نا آپ کا اندر, اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کہی, اس ضمیر کو زندہ رکھے, مرنے نہ دیں. صحیح ہے, بہت خوبصورت ہے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. ہم تو اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے فنگر پرنٹس بھی واپس لے کر آئیں. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں. فنگر پرنٹس جو ہے نا وہ انسان کی آئیڈینٹی ہے. دنیا میں 7 بلین لوگ ہیں تو 7 بلین ڈیفرنٹ فنگر پرنٹس, جبھی تو آپ کی آئیڈینٹی ہے نا. یہ اس کی خوبصورتی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کو آپ کٹ کر دیں, اس کو جلا دیں, یہ دوبارہ ویسے ہی آئے گا. ورنہ تو آئیڈینٹی چینج کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. بھائی اگر کرمنل ریکارڈ میں اس کی فنگر پرنٹس ہیں, وہ اس کو برن کر دے گا, دوسرے فنگر پرنٹس اگر مختلف آئیں گے تو پھر ٹریس کیسے ہوگا؟ وہ ڈیفرنٹ نہیں آئے گا, وہ ویسے ہی آئے گا. اور ایک انسان کی بھی جو فنگر پرنٹس ہیں یہ بھی آپس میں ملتے نہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں, 1 انچ کے ڈائی میٹر پر چھوٹے سے حصے پر 7 ارب, اور 7 ارب تو اس وقت دنیا میں انسان ہے. کہتے اب ایک جگہ میں ریسرچ پڑھا تو اس میں تھا کہ جتنے لوگ گزر چکے ہیں ان کے بھی الگ تھے, تو آئیں گے ان کے بھی الگ. یعنی بلینز آف ڈیزائنز ہیں اس ایک. آپ سے کوئی پوچھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے دلیل کیا ہے, جانتے ہیں اللہ نے دلیل کیا دی؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. کہ ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ تمہارے فنگر پرنٹس کو ایگزیکٹلی وہی لے آئیں, تو تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے. کیا شان ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ ہمارے لیے مثال بیان کرتے ہیں, اپنی خلقت کو بھول جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ چورا ہو چکی ہے. رسول اللہ کے پاس آتے تھے لوگ ہڈیوں کو, بوسیدہ ہڈیوں کو لے کر کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تم نے کیا لگا کے رکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے؟ جب یہ چورا, یہ کہتے ہیں میش کر کے چورا کر دیا اسے, کہ اس کو کون زندہ کرے گا؟ قل, اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے یحییہ الذی انشأها اول مرہ, وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انہیں زندہ کیا تھا. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے زندہ کر دیا تھا. اب تو کم از کم ہڈیاں تو ہیں. وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے زندہ کیا تھا. سبحان اللہ. وہ بكل خلق علیم, ہر خلقت سے آگاہ ہے, زیادہ زحمت نہیں ہے. یہ دوسرا سورہ ہو گیا کہ جو 2 قسموں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سورہ قیامت. کل سورہ ایسے جو 3 قسموں سے شروع ہوتے ہیں قرآن کی. مجھے لانا ہے سورہ شمس تک آپ کو, 11 قسمیں. ایک قسم کا سورہ ہے, 2 قسموں کے سورہ ہیں, 3 قسموں کا سورہ کون ہے؟ سورہ عادیات ہے. جسے یاد ہے وہ میرے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید. ان سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت میدان جنگ میں حملہ کرتے ہیں اور ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. فوسطن به جمعا, وہ دشمن کے قلب لشکر میں پہنچ کر رسول اللہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. مولا علی غزوہ ذات السلاسل میں تھے. حضور نے الحمد ختم کیا اور یہ سورہ پڑھنا شروع کیا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. اور میرے ساتھ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تم نے سورہ سنا ہی نہیں, یہ کون سا سورہ پڑھ رہے؟ کہ ابھی ابھی علی نے میدان جنگ میں حملہ کیا. سبحان اللہ. اتنے مومنین ہیں, میرے ساتھ بولیے گا. اور اللہ نے علی کی سواری کی شان میں اس سورہ کو نازل کیا ہے فجر کی نماز کے دوران. ابھی نازل ہوا ہے یہ سورہ اور حضور نے پہلی مرتبہ اسے تلاوت کر کے سنایا. کیا بات ہے. ایک سوال کروں آپ سے,
سے. میں کوئی کنٹروورشل بات یہاں کرنے کے لیے آیا نہیں ہوں, لیکن میں ایک ملفوف انداز سے پوچھتا ہوں. صدر اسلام کی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں, ان میں سے کسی کی قسم کھائی اللہ نے قرآن میں؟ علی کی سواری کی کھائیے قسم. اللہ نے جنہیں علی کی سواری کے برابر نہیں سمجھا, کہہ دیا جو میں نے کہا. نعرہ لگاؤ, ملائکہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں, جس بندے نعرہ نہ لگایا سمجھ لینا کہ انکار ولایت لکھا جائے گا. اچھا بول کے پنجہ کھول کے کلے ایمان نعرہ حیدری. بس جب آپ یا علی کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر تو غدیر کی تھوڑی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. میں کئی جگہ میں نے سننے کو کہا کہ اہل سنت عالم سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں, میں کہا 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں, کہ 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے, کہ 100%. کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے, علی کو خلافت ملی ہے ایسے. صحیح. تو عرض یہ کرنے لگا ہوں, سورہ عادیات 3 قسموں سے شروع ہوتا ہے. رکنا نہیں مجھے, آگے بڑھنا ہے, تھوڑا سا سفر کرنا ہے. کون سا سورہ جو 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے؟ کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ٹھیک. 3 کی قسم, انجیل کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, اس شہر مقدس کی قسم. یہ بے ربط تو بات نہیں لگ رہی کوئی. 2 پھلوں کی قسم, ایک پہاڑ کی قسم, ایک شہر کی قسم. یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ہاں بھائی بے ربط بات تو ہم اور آپ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ تو نہیں کرے گا. تو کوئی نہ کوئی تو مصلحت ہے. یا علماء نے لکھا ہے 3 انجیل حضرت آدم کو جو لا تقربا هذه الشجرہ, جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا, وہ تھا انجیل کا درخت. تو انجیل استعارہ ہے حضرت آدم کے زمانے سے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو انہوں نے ایک پرندے کو بھیجا کہ جا کے دیکھو خشکی کہاں پر ہے. تو گیا اور زیتون کی پتی لے کر آیا. تو زیتون وہ استعارہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے. طور سینا استعارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے. اور حاضر بلد الامین, یہ شہر مقدس جس میں حضور رہتے ہیں. یعنی عہد آدم کی قسم, عہد نوح کی قسم, عہد موسیٰ کی قسم, عہد مصطفیٰ کی قسم. قرآن فہمی کے کچھ باب کھل گئے یہاں پر, تو اچھی بات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کی ہے. وہ واقعہ ہے نا کہ جب زبیدہ ہارون رشید کی زوجہ, ہارون رشید نے کہا کہ یہ چاند کتنا خوبصورت ہے, تو اس نے کہا میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں. کہا نہیں چاند کتنا خوبصورت ہے, کہا نہیں میں زیادہ خوبصورت ہوں. اب وہ معاملہ کیا بہلول کے پاس. بہلول نے کہا نماز پڑھتے ہوئے بدلا ہوگا. نماز کے لیے آگے کھڑے ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. بہلول نے یہ پڑھا. تو پیچھے سے کسی نے پڑھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اچھا آئے یہ بات سمجھے. یعنی لقد بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر, لقد خلقنا الانسان. تو نماز کے بعد بہلول نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا سورہ 3 سے کہ اللہ نے قمر کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے یا انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے. آپ وہ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی, کبھی اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا. آپ وہ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی, جتنے بھی جاندار حیوان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاریزونٹل بنایا ہے اس طرح. آپ کی شان انسانیت کی عصمت ہے کہ آپ کو ورٹیکل بنایا سیدھے. صحیح. باقی جو کھاتے ہیں وہ نیچے سر جھکا کر ان کو زمین سے کھانا پڑتا ہے, آپ سیدھا ہو کر کھاتے ہیں. ایک عزت و تکریم اللہ نے رکھی ہے آپ کی.
لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی. یہ بنی آدم اللہ نے کہا ہے، مسلمانوں کو نہیں، عیسائیوں کو نہیں. ہاں بنی آدم کا، آدم کی اولاد آپ کو کرامت عطا کی اللہ نے. تو آپ کو جو کرامت اللہ نے عطا کی اس کرامت کی حفاظت کریں. کرامت کا مطلب کیا؟ ڈگنیٹی. کرامت کا یہ مطلب اردو والی کرامت معجزہ نہیں ہے یہاں. کرامت کا مطلب ڈگنیٹی، آپ کی ایک ویلیو ہے. تو بس 4 قسموں سے جو سورہ شروع ہوتا ہے وہ کون سا تھا؟ سورہ 3. 5 قسموں سے جو سورہ شروع ہوتا ہے وہ ہے سورہ فجر. سورہ فجر بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی الحجر. یہ وہ سورہ ہے کہ جو سورہ امام حسین علیہ السلام ہے. جانتے ہیں صادق علیہ محمد سے پوچھا گیا اللہم صلی علی محمد و علی محمد. صادق علیہ محمد سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے گا کہ یہ سورہ، امام نے کہا سورہ امام حسین ہے. تو مولا وجہ بتائیے. امام نے کہا یہ آیتیں نہیں پڑھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صحیح، سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. فجر کی قسم، والفجر ولیال العشر 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر 2 برابر کی چیزوں کی قسم، وتر ایک تنہا کی قسم، واللیل اذا یسر اس رات کی قسم جو گزر رہی ہے. حل فی ذالک قسم لذی، اس میں بڑے مطالب ہیں اللہ. اب ظاہر ہے کہ ہر بات یہاں پر وقت نہیں ہے میں کھول کے آپ کے سامنے پڑھوں. حدیث میں آیا دیکھیں قرآن کا جو ظاہر ہے وہ ترجمے سے ہوگا، جو باطن ہے وہ اپنے مزاج سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ کلام اہل بیت نہ ہو. مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ اس کے باطن میں مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ والفجر، امام نے فرمایا والفجر سے مراد سرکار ختمی مرتبہ ہے، یعنی مصطفیٰ کی قسم. ولیال العشر اور 10 راتوں کی قسم، یعنی 10 ائمہ کی قسم. امام نے کہا من الحسن الی الحسن، پہلے حسن سے دوسرے حسن، پہلے حسن مصطفیٰ دوسرے حسن عسکری. ان 10 ائمہ کی قسم. والشفع 2 برابر کی ہستیوں کی قسم، یعنی علی و زہرا کی قسم. مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے 2 سمندروں کو ملا دیا. زہرا ہے طہارت و عصمت کی سمندر. یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در المنصور میں لکھا ہے. آپ کو اگر ہر بات میں نظر آئے کہ جناب یہ مولانا صاحب جو آیت پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اہل بیت کا ذکر آتا ہے، میں آپ سے 10 بستہ گزارش کر رہا ہوں، اپنا چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے اس بات کو سن لیجئے گا اور کبھی سوچئے گا. اس قرآن فہمی کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو آپ کو اہل بیت کے در سے دور لے جائے. قرآن آپ بہت پڑھتے رہیں لیکن آپ کو وہ قرآن آپ کا مزاج ایسا بنا رہا ہے کہ آپ کو اہل بیت سے دور لے کے جا رہا ہے. کوئی مسئلہ ہے، بات بات ہو رہی ہے. ورنہ کیا ابلیس نے 6000 سال عبادت نہیں کی ہے؟ اس کی عبادت ظاہری طور پر ہم سے زیادہ ہے. ابلیس کو مسئلہ کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے. صحیح؟ تو آپ اس میں ڈاؤٹ میں نہ آئیں کہ، اور حدیث سے ہے، جب حدیث معصوم ہے تو اس کو قبول کریں کہ قرآن کی آیتوں میں جب باطن امام بیان کرے وہ باطن جو امام نے بیان کیا اور معتبر کتابوں میں وہ آپ کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر دل تسلیم ہونا چاہیے، جھکنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ حد سے بڑھا دیا. وہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. صحیح ہے؟ اچھا، تو 5 آیتیں، 5 قسمیں ہو گئی سورہ فجر کی. اس کے بعد قرآن میں کوئی سورہ ایسا نہیں جو 6 قسموں سے شروع ہوتا ہو یا 7 قسموں سے شروع ہوتا ہو یا 8 قسموں سے یا 9 قسموں سے یا 10 قسموں سے. پھر سورہ شمس سے جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں آ گئی؟ تو 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا، ہم زیادہ تر بلیک یا وائٹ میں نہیں زندگی گزارتے ہیں، ہم گرے میں چل رہے ہوتے ہیں. اچھے کام بھی کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے کام بھی کرتے ہیں کہ پھر ہو سکتا ہے اچھے کاموں کا اثر زائل ہو جاتا ہو. یعنی ہم مکس چل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بھائی شادی کی تقریب ہے تو حدیث قصہ بھی پڑھوا لو. ہائے ہائے، اب کچھ باتیں تو میں اوپر سے نہیں کہہ سکتا، وہ سامنے نیچے سے کہہ دیتے. کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی.
خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی. یہ والا مومن جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. وہ جو وقتی مومن ہوتا ہے، یعنی فرض 2 مہینے 8 دن کا ہوتا ہے، یا کچھ لوگ ابھی 10 دن کے ہو گئے خالی نا، یہ کرسچنس کا بیہیویئر ہے. وہ صبح جائیں گے چرچ میں، اگر توفیق ہو گئی اسے جانے کی تو وہ صبح جائیں گے اور صبح جا کے وہ چرچ میں گئے گا، گڈ مارننگ گاڈ میں آ گیا سنڈے کو. اس نے جو بھی اپنے ریچول سے سب ہمارے مسیحی بھائیوں سے احترام کے ساتھ، لیکن جو مذہب کی اس وقت کی کیفیت ہے وہ یہ کہ وہ اپنے ریچولز پر انجام دیں گے آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے، 1 گھنٹہ. جب وہ باہر نکلنے لگیں گے گڈ بائی گاڈ، سی یو نیکسٹ ویک. اب اس کے بعد کاروبار میں کیا ہے، گھر میں کیا ہے، اس میں وہ مومن نہیں ہوتے. یعنی اپنے اعتبار سے میں خالی امام بارگاہ کا مومن نہیں ہوں. صحیح، امام بارگاہ تو مجھے وہ توفیق عطا کرتا ہے کہ میں یہاں سے وہ قوت لے کر جاؤں کہ میں علی والا بن سکوں اپنے گھر میں بھی اور اپنے بزنس میں بھی، اپنے تعلقات میں. کیا خوبصورت کلام ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں. مولا علی نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جس کا لینا دینا، خوشی ناراضگی سب اللہ کے لیے ہے. لینا دینا خوشی، اس کا ہوتے سے اللہ کے لیے. وہ لیتا تو بھی اللہ کے لیے، دیتا تو بھی اللہ کے لیے، خوش ہوتا ہے تو اللہ کے لیے، ناراض ہوتا ہے تو اللہ کے لیے. بس یہ کہہ لینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، پریکٹیکلی بڑا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، کہنے والے کو بھی، اور انشاءاللہ جہاں تک آواز آ رہی ہے انشاءاللہ سب کو توفیق ملے. تو انشاءاللہ العزیز یہ نفس کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے، تزکیہ نفس، کہ کلینزنگ ہو جائے. جو کام اہل بیت کو پسند نہیں ہے وہ باہر چلا جائے، اور جو ان کی پسند کا کام ہے انشاءاللہ وہ میری زندگی میں زیادہ سے زیادہ آ جائے. کوشش کریں، میں نے عرض کیا کہ نماز کو بولے وقت میں پڑھیں. کوشش کریں کہ عقیق کی انگشتری پہن کے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ 70 گنا ثواب بڑھا دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. کوشش کریں کہ خوشبو لگا کے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید 70 گنا اضافہ کر دیتا ہے. وضو کرتے وقت سورہ انا انزلنا کو پڑھیں. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، جو کربلا میں آپ جائیں، وضو خانہ جو ہے کربلا میں، اس پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ آپ وضو کرتے ہوئے سورہ انا انزلنا کو پڑھیں. آپ کا وضو ختم نہیں ہوگا کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بانٹنے کو تیار ہے. اس کے بعد کہا کہ سورہ انا انزلنا کو پڑھنے کے بعد جب وضو ختم ہو جائے تو آیت الکرسی کو پڑھیں، چاہے وہ العلی العظیم تک. وہ العلی العظیم تک آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ 40 سال کی عبادت کا مزید ثواب دے گا. یہ سب کلام ہے اہل بیت، میں خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں ہے، امام علیہ السلام کا کلام ہے. ٹھیک ہے، نماز کے فوراً بعد تسبیح نکالیں. جوانوں سے گزارش ہے فوراً مصلی لپیٹ کے کھڑے نہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کام نماز کے بعد آج کل لوگ یہ کرتے ہیں کہ موبائل دیکھتے ہیں. فوراً نماز ختم کی اور موبائل دیکھتے ہیں، واٹس ایپ کا میسج، جیسے قبولیت کا میسج اللہ کی طرف سے واٹس ایپ ہی پر آیا ہوا ہو کہ چیک کر لوں میں اچھی طرح سے. تو تھوڑا سا تعامل رکھیں، پہلے تسبیح نکالیں، بغیر پہلو بدلے ہوئے تسبیح نکالیں. جس پہلو پر آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہیں پر درود پڑھ کے تسبیح نکالیں. آپ کا پہلو نہیں بدلے گا اور آپ بلند نہیں ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے مغفرت فرمائے گا. یہ تسبیح ہے بی بی فاطمہ کا اثر ہے. سبحان اللہ، جو عدد میں 100 کے برابر ہے، نامہ اعمال میں 1000 کے برابر ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا، بات واضح ہو رہی. سارا دین ہی سیدہ کے گرد گھومتا ہے. سبحان اللہ. ارے پنجتن کا تعارف سیدہ کے ذریعے سے، صحیح ہے، ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلھا و بنوہا. ٹھیک ہے، تو بی بی کے نام کی تسبیح پڑھیں اور انشاءاللہ نماز کے بعد ایک دعا ضرور مانگیں، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو ایک دعا مانگے بغیر ہی مسجد سے اٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اسی کے منہ پہ مار دیتا ہے. کہتا مجھے تمہاری نماز کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں تو چاہتا تھا کہ تم مانگو کچھ مجھ سے. یہ فرق ہے اللہ میں اور بندے میں. بندے سے بار بار مانگو تو وہ ناراض ہو جائے، اللہ سے بار بار نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جائے. تو بار بار مانگے اللہ سے. حدیث میں آیا کہ اپنے کھانے کا نمک بھی اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے، تو کوئی ایک دعا مانگے، چاہے اپنے ایمان کے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، کوئی بھی ایک دعا مختصر سی مانگے، اچھا ہے.
ویسے تو جو آپ درود پڑھتے ہیں وہ خود بھی ایک دعا ہے. سب سے افضل دعا وہی ہے انشاءاللہ. جو ایک مرتبہ درود بھیجے, حضور نے فرمایا ہے جو مجمع میں ایک دفعہ درود بھیجے, اللہ ملائکہ کی صفوں میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. بات پہنچ گئی اچھی طرح سے, کچھ اعمال بھی پہنچ گئے. رسول اللہ جب معراج پہ گئے تو دیکھا ایک فرشتہ ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ 20,000 سال کی نماز پڑھتا ہے, ایک نماز 5,000 سال کا قیام, 5,000 سال کا رکوع, 5,000 سال کا سجدہ, 5,000 سال کا تشہد, اور یہ نماز پڑھ کے 20,000 سال کی آپ کی امت کو ہدیہ کرتا ہے. حضور نے کہا اے جبریل کیا تم سمجھتے ہو کہ میری امت اس کی 20,000 سال کی نماز کی محتاج ہے؟ یا رسول اللہ 20,000 سال کی فرشتے کی نماز, اس کا کتنا ثواب ہوگا؟ کہ جب میری امت میں سے کچھ لوگ بیٹھتے ہیں ایک جگہ اور مجھ پر میری آل پر درود بھیجتے ہیں, اللہ اس کی 20,000 سال کی نماز سے زیادہ ثواب انہیں درود کے صدقے میں عطا فرما دیتا ہے. تو یہ وہ عبادتوں کی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجلس امام حسین کے صدقے میں عطا کی گئی. آپ مجلس میں سبحان اللہ کہتے نہیں کہتے؟ اگرچہ کہ کچھ لوگ کم کہتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں. یا کہتے ہیں اگر کوئی خلوص نیت سے قربتاً الی اللہ سبحان اللہ کہے. حدیث میں حضور نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں وہ 10 درخت عطا کرتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے بادشاہ مل کر اپنی ساری دولت لٹا دیں اور اس ایک درخت کی قیمت حاصل کرنا چاہیں تو حاصل نہیں کر سکتے. ایک درخت جو اللہ تعالیٰ کو ایک سبحان اللہ کہنے کا عطا کرتا ہے. یہ ساری عبادتیں مجلس امام حسین کے صدقے میں ہوتی ہیں. مجلس امام حسین آپ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں, آپ درود بھی پڑھتے ہیں, مومنین سے ملتے بھی ہیں. جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں, ہاتھ ملائیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر. فرمایا دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں کسی بندے مومن سے خدا کی خاطر. جملہ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. دیکھیں یا علی تو عبادت ہے, ذکر و علی عبادت. یہ میں نے نہیں کہا, یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. تو وہ